نہیں، منافقوں نہیں، مسلمانوں نہیں، ناس نہیں، وہ لوگوں جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. کیا استعینوا، کوئی مصیبت آ جائے تو مجھ سے مدد طلب کرو. کس شے کے ذریعے؟ بالصبر، یا صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. جی مدد مانگنی ہے اللہ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. نماز نہیں ہوتی درود نہ ہو تو، درود نہیں ہوتا آل نہ ہو تو. نہیں چاہیے، بول کے دکھائیے جی سارے بندے، ذرا زبان کو کھولیے ذرا پتہ چلے. مدد نہیں ہوتی نماز نہ ہو تو، نماز نہیں ہوتی درود نہ ہو تو، درود نہیں ہوتا آل نہ ہو تو، آل نہیں بنتی زہرا نہ ہو تو. زہرا نہیں تو آل نہیں، آل نہیں تو درود نہیں، درود نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو مدد نہیں. مصطفیٰ نماز پڑھے تو مصطفیٰ کی نماز، جس پہ درود کے بغیر نماز نہیں بنتی. امتیوں کیسی نماز ہے کہ یہاں کہو کہ مالک اس کے ذریعے ہماری مدد کر، اور باہر بیٹھ کے کہو جس پہ درود بھیجا ہے وہ تو معصوم ہی نہیں، وہ تو خطا پہ تھی. ایک دلیل اور لے لے پھر بات ختم کریں. مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. پھر کہا، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کیوں؟ میں کل ہوں، فاطمہ جز ہے. تسلی کے ساتھ سن لیں، علامہ صاحب دعا دیں گے آپ سارے اتنے بیٹھے ہو. مصطفیٰ کل ہے، زہرا جز ہے. جز کل کا حصہ ہوتا ہے، جز کل کا حصہ ہوتا ہے. اب بات سمجھنا ذرا، اگر زہرا پہ درود نہیں تو آل کہاں سے لوگے؟ اگر آل ہے تو اس کا مطلب ہے زہرا کی وجہ سے ہے. وہ جو زہرا ہے وہ جز ہے، مصطفیٰ کل ہے. اس کے علاوہ کوئی بات بنتی ہو تو مجھے فون پہ بتانا. فرمایا جو برکتیں مصطفیٰ پر ہیں وہی برکتیں زہرا پر. سنیے گا جی، جو رحمتیں مصطفیٰ پر ہیں وہی رحمتیں زہرا پر ہیں، جو برکتیں مصطفیٰ پر ہیں وہی برکتیں زہرا پر ہیں. جو جہت مصطفیٰ کی ہے وہی جہت زہرا کی ہے. جو درود مصطفیٰ پہ جائے گا وہی درود زہرا پہ جائے گا. مصطفیٰ زمان و مکان کا پابند نہیں، زہرا بھی زمان و مکان کی پابند نہیں، کیونکہ یہ جز ہیں وہ کل ہے. قرآن گواہ، میرا ہاتھ 8 دن کا چیلنج، مجھے بتا اگر جز میں خطا ہے تو کل کو کیا کہے گا؟ او کل اگر معصوم ہے تو جز غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کل کا حصہ ہے، جز ہے زہرا. فرمایا جو انگلی مجھ پہ اٹھے گی وہ زہرا پہ اٹھے گی، اور جو زہرا کی طرف انگلی اٹھی ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ زہرا کی طرف نہیں، وہ ذات مصطفیٰ کی طرف اٹھی. اس لیے بات سمجھنا، خطا کا تصور بھی نہیں. آپ کہیں اس کا حل کیا ہے؟ یہ پیچھے بنو امیہ کے دیے ہوئے ٹکڑوں کا اثر ہے. 18,000 ملا، آپ کو نام بتا دینا، ایک نام یہاں بتا دوں، آپ کم از کم رہتی زندگی تک مجھ سے سلام چھوڑیں گے کہ
کہیں گے فاروقی صاحب آپ جیسا بدتمیز بندہ میں نے نہیں دیکھا، اس کو بھی شامل کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم میں شامل کر ہی نہیں سکتا، جو تاریخ میں لکھا ہے وہی بتا دوں نا، وہی گوارا نہیں۔ کیسی بات ہے، کیسا دین ہے تمہارا، کیا جواب دو گے؟ وہاں تو بڑے بولے تھے بے خطا بے گناہ، جن سے خطا کا تصور ممکن ہے وہاں بے خطا، اور یہاں مصطفیٰ کی بیٹی کو خطا وار کہا جاتا ہے، تم کہتے ہو ہاں وہ تو غیر معصومہ ہے، وہ تو معصومہ نہیں، وہ تو معصوم نہیں ہے، لہذا خطا سے ان کا تصور ہے۔ بتا کون سا چہرہ لے کے قبر میں جاؤ گے؟ سوال جواب تو بہت بعد کی بات ہے۔ تجھے تو قبر دیکھتی ہوگی کہ ظالم ایک بار مجھ میں آ، میں تجھ سے حساب لوں کہ مصطفیٰ کی بیٹی پہ بات کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کے گھر کے درزی معصوم ہیں، ان بیٹوں نے کہہ دیا ان کو ضرورت بھی نہیں کپڑوں کی، کپڑوں کے پابند ہم ہیں، ہمیں عید والا دن کپڑے چاہیے ہوتے، میری اولاد کو، میرے بچوں کو، میری بیوی کو، ان کو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں۔ میں بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، حالات خراب ہو تو بندہ کہتا ہے اپنی خیر ہے یار، بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، خیر ہے یار عید بچوں کی ہے۔ ہمارا یہ عالم ہو جاتا ہے تو کائنات کے وارثوں کا کیا عالم ہوگا؟ مگر تجھے طاقت دکھانی تھی، کہیں ہمیں مجبور نہ سمجھ لینا۔ اما جان ہمارے کپڑے، اس کائنات کی شہزادی کے منہ سے نکلا، بیٹا درزی آ رہا ہے کپڑے لے کر، بیٹا درزی آ رہا ہے کپڑے لے کر، چلو ایک سوال ادھار لے جاؤ، بتا دنیا کے کس کارخانے میں کپڑے سل رہے تھے؟ حسنین کریمین کے۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے پوچھا من دق الباب، دروازے پہ کون ہے؟ آنے والا نہیں کہتا جبریل امین ہوں، میں وہ ہوں جو نبیوں کے پاس وہی لے کے آتا رہا۔ یہ نہیں کہا سدرۃ المنتہا کا باسی ہوں، یہ نہیں کہا کون، کہا آنا خیاط الحسنین، حسنین کا درزی آیا ہے۔ جس کا درزی معصوم ہے، جس کا درزی معصوم ہے، بتا اس کی والدہ کا کیا عالم ہے؟ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے۔ اس لیے پیچھے بنو امیہ کے دیے ہوئے ٹکڑوں کا اثر ہے، ملا زندگی میں کبھی سچ باقی نہیں سکتا، کہہ ہی نہیں سکتا۔ آپ بتائیں اس کا فاروقی صاحب حل، ہمیں حل دیا ہے نا، ہم نے دین مولویوں سے نہیں لیا، ہم نے دین اپنے صوفیاء سے لیا ہے، اکابرین سے لیا ہے، اہل سنت سے لیا ہے۔ میں نے کئی بار کہا، میں نے کہا مجھے کہتے لوگ سوال کرتے کہتے اس کا مطلب شیعہ ٹھیک کہتے، میں نے کہا میں کیا بتاؤں تمہیں، میں تو تم پہ توف ہے، تم پر، تم کیسے ظالم لوگ ہو۔ حضور کی آل کو ماننے کے لیے شیعوں کا سہارا لینا پڑے گا، کائنات ساری ایک طرف ہو جائے، ہمیں جنت نہیں ملنی نہیں چاہیے، دوزخ سے نہیں ڈرتے۔ ہمارے ہاں دوزخ کیا ہے؟ در زہرا سے ہٹ جانا۔ جنت کیا ہے؟ اور جنت اگر تیری ماں کے قدموں میں ہے تو حسین کے ماں کے قدموں میں کیا ہو؟ ہمیں جنت نہیں، ہمیں ایک بات چاہیے، یہ جو سانسیں چل رہی ہیں نا، یہ در زہرا کا۔ میرے قائد حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں طاہر القادری کے کشکول میں جو کچھ بھی ہے وہ سیدہ زہرا کا صدقہ ہے۔ ہم نے تو عزت پائی ہے نا جو معاشرے میں جو بھی پائی ہے وہ در بطول کا ساتھ ہونے کی وجہ سے بنائی ہے۔ آپ گھر میں کتا رکھ لیں، کتا، وہ چوروں کے آنے پہ یا آپ کو کوئی مارنے آئے اور وہ کتا بھونکے نہ، اس کا مقابلہ نہ کرے، آپ اس کو کہتے اس کو لے جاؤ بے نسل ہے، اور میں ساری زندگی آپ کے ہاتھ چومتا رہوں۔ آپ کہتے یار انہوں چھاٹا ہو کسے پاسے، آپ کہتے فاروقی صاحب بڑی محبت سے پالا ہے، آپ کہتے یار کھاتا یہاں کا ہے، بے نسلہ ہے، جب وقت آیا تو بولا ہی نہیں۔ ہمارے گلوں میں جو بھی یہ پٹے ہیں نا، یہ در زہرا کی چاکری کے ہیں۔ ہم نے زندگی میں جو کچھ بھی پایا ہے وہ در زہرا کا صدقہ پایا ہے۔ ہم ہیں در زہرا کے کتے۔ آج وقت آیا ہے، ہم اگر در زہرا کی چاکری نہ کر سکے کل مصطفیٰ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ نہیں چاہیے ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ مالک یا تو زمین پھٹ جائے یا ہم یہاں دھس جائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس مصطفیٰ نے
معراج کی رات تمہیں یاد رکھا، معراج سے پلٹ آئے دیدار خدا چھوڑ کر کہ میری امت کمزور ہے۔ امت آج مصطفیٰ کی بیٹی کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر سکی، انہیں بھی خطا پہ کہہ رہی ہے، تو یہ کون سی ظالم امت ہے؟ اگر یہاں کرونا نہ آئے تو کیا آئے؟ ہمیں نہیں چاہیے بابا، ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ یاد رکھنا، اگر کسی نے کہا کہ یہ مولویوں کا معاملہ ہے، مجھے تو نہیں پتا مصطفیٰ کو کیا جواب دو گے، یہ سوچ کے مت۔ رہ گیا مسئلہ ہمارا، ہم نے دین مولویوں سے نہیں لیا، ہم نے دین لیا ہے داتا صاحب سے، ہم نے خواجہ اجمیری سے لیا ہے۔ میں نے خواجہ اجمیری سے پوچھا حسین کے متعلق، کہا کیا بتاؤں، دین است حسین۔ بیٹھے ہو سارے یار، دین اگر کسی نے دیکھنا ہو، تمہارے تو عمل سے واضح ہوتا ہے نا، دین جسم میں آئے تو دین حسین ہے، اور دین پناست حسین، اگر دین کسی کی پناہ میں ہے تو وہ بھی حسین۔ ہم نے ان سے لیا ہے، انہوں نے کہا ایسے مولویوں کو مارنا نہیں۔ مجھے لوگ کہتے پھر تو اس کو مارنا جائز ہے، میں نے کہا مارنے کا تصور ہم نے روکا ہے، خدا کا واسطہ مارو نہیں، اندر کے مردے کو جگاؤ۔ میرا لفظ واپس کر دیں یار، نہیں چاہیے خاموش، کوفہ نہیں چاہیے، ہارون آباد چاہیے۔ بتانا ذرا، اندر کے انسان کو جگا۔ ارطغرل کہا کرتا تھا ہمارے قصے بچوں کو سلانے کے لیے نہیں، مردوں کو جگانے کے لیے۔ آل کا ذکر اس لیے نہیں کہ ذرا دیگیں چار پکا کر تو کہو ہم نے ذکر حسین کر لیا، اندر کے کافر کو، منافق کو مسلمان بنا۔ کھڑے ہو جاؤ، یہاں اندر جب اٹھو گے تو اس کا حل کیا ہے؟ اپنے بچوں کو حسینی بنا۔ نہیں سمجھے، نہیں بات سمجھنا، حل کسی کو مارنا نہیں، حل کیا ہے؟ ہر فرد حسینی ہو جائے۔ جب کوئی ظالم ایسا بکواس کرنے لگے، آپ کی آگے سے جواباً ہنسی نکل ہے، ظالم کیسا بے وقوف ہے، کن کو بتا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو سارے دار زہرا کے کتے ہیں، ان کی تو روٹیاں وہاں سے آتی ہیں، وہاں کے جو بچے ہوئے سگوں کے ٹکڑے بچتے ہیں نا، وہ ہمارا رزق بنتا۔ یہ کیا کریں گے؟ ایسا بن جاؤ، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، ظالم کافر منافق یہ کہنا چھوڑ دو، مسلمان بن کے جیو، مسلمان بن کے مرو، اپنی صفوں میں اتحاد امت واحد ہو جائے گی۔ یہ بنو امیہ کے گماشتے سارے اپنی موت خود مر جائیں گے۔ ہاں تو کیا ہوگا؟ بار بار اپنے گھروں میں ذکر زہرا کی محفلیں سجاؤ، بتاؤ انہیں، بتاؤ۔ میں بس آخری دو جملے کہہ کر نا ایک نذرانہ عقیدت پیش کر کے اجازت لے لوں جی۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جینا کی ملکہ جناب زہرا، سراپا رحمت، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عظمت، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول و عذرا جناب زہرا۔ ہے غیر ممکن کہ اس کے در سے کوئی سوالی جائے، ہے غیر ممکن کہ اس کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی۔ قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا، فدا ہے عالم تمام ان پر، فدا ہے عالم تمام ان پر۔ ذرا ہاتھ اٹھانا جی اوپر، ذرا فضا میں، درود ان پر، سلام ان پر۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، یہ کیمرہ گواہی، اللہ تو گواہ ہے، یہ سارے در زہرا کے چا کر بیٹھ گئے۔ ہم ایسے ظالم مولوی کی مذمت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ساتھ میں شامل ہو جانا۔ مجھے دو چار بندے نظر آتے ہیں، وہ تو نہیں ہوں گے، مجھے پتا ہے کہ وہ اس کے حمایتی ہیں، باقی سارے در زہرا کے حمایتی۔ سر سے اوپر ہاتھ کر کے بتانا، پہلا مطالبہ اس کو بند کرو، ظالم ہے، گستاخ ہے، اس کو بند کرو۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ آپ کیا کرو؟ اپنی صفوں میں حسینی پیدا کرو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے،
پہلی بات. اور دوسرا یہ ہے کہ درود ان پر، سلام ان پر. میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے وہڑے چ جمی زہرا. شان تیری نو کون پوچھے، فرشتے تیرے ہیں کمی زہرا. ہمارا موضوع ہے، میں نے سمجھا کہ جو آج تک میں نے ٹکڑے تیرے زہرا کے کھائے میں اس کو حلال کر لوں. میں نے اپنے طور پر جو نذرانہ عقیدت اس بارگاہ مقدسہ میں جو دستک کے طور پر دیا جا سکتا تھا وہ میں نے کیا. آپ آج کے بعد اگر آپ مجھ سے حل پوچھیں حضور شیخ الاسلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے سوا مجھے کوئی حل دے دینا، میں وہ حل تسلیم کروں گا. حل یہ ہے اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پہ شہزادی کونین کے فضائل بتایا کر. ان کو بتا کہ یہ مخدومہ کائنات کون ہے. یہ وہ ہیں جن کی گود میں دین پلا ہے. یہ وہ ہیں جن کی چکی چلانے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے تھے. ان کو یہ بتا جب ان کے دلوں میں در زہرا کا مقام یہ بنے گا تو عرفی نے کہا تھا عرفی تو بیندیش زے ہو غائر رقیباں آواز سگاں کم نہ کند رزق ددارا. کتے بھونک دے رین ہزار سجن آٹا کدے فقیر دا مقدہ نے. فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے دعا کر چلے. اللہ سبحانہ للہ